رجب بٹ کے وکیل میاں اشفاق جو ہے، مسئلہ تو یہ بار کا ہے یا بار کونسل کا ہے۔ دیکھیں میں نعیم صاحب، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. میں سوشل سائنسز کا طالب علم ہوں اور لا بھی سوشل سائنسز میں ہی آتا ہے، لیکن لا کا طالب علم نہیں. لیکن میں آپ کو اس کے اوپر بتاتا ہوں، آپ نے اگر مجھ سے پوچھ ہی لیا. رجب بٹ کے حوالے سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ اس کے مشیران ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے ابھی یہ پیچھے دنوں یہ چیزیں میں نے دبئی سے بھی کیا اور اس میں بھی یہ کہا جی اس کے مشیر ٹھیک نہیں ہے وہ. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اس کے مشیر جو ہے میاں اشفاق بہترین شخص ہے، بہترین آدمی ہے، لا کا بڑا زبردست ہے. اس کے ساتھ یہ جو ہوا یہ لا کے مطابق نہیں ہے. میں لا کا طالب علم نہیں ہوں. میاں اشفاق تو فیض میاں امید کا بھی مشیر تھا. وہ یار وہ تو ڈاکو ڈکیت کے وکیل ہوتے ہی ہیں. تو ان مشوروں سے ہی فیض امید جیل چلا گیا. یار اب آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میں تو ابھی میاں فیض امید کے حوالے سے میاں اشفاق کی بات میاں اشفاق کی بات کر رہا ہوں. رجب بٹ کا وکیل تو بعد میں سنیں عمران ریاض کا بھی وکیل ہے، بالکل ہے، وہ بھی ملک بدر ہے. بالکل ہے. فیض امید جیل میں چلا گیا. بالکل ہے. فیض امید نے جڑے اپنے کوئی کام کیتے ہون گے، ضروری تو نہیں کہ وکیل بچا لے، ضروری تو نہیں وکیل بچا لے نا. میں تو میری بات پہلے پرچے تو رجب بٹ کے بھی ہلکے نہیں ہیں تو انہیں مذہب کے، اس میں ضروری تو نہیں وکیل بچا لے اس کو. جو ہے نا یہ توہین مذہب کے حوالے سے بات، میں اس کے اوپر بہت کم بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے خود نہیں اس کے بارے میں نہیں. ایف آئی آر ہے نا، جو ایف آئی آر نہ ہو تو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. جب مقدمہ ہی درج ہو گیا کراچی میں، آپ کو پتا ہے کہ تو انہیں نماز والی ایف آئی آر میں پیشی تھی جہاں پہ جھگڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل. تو وہ تو ایف آئی آر اس نے اس کے کیے پہ ایف آئی آر. لیکن اس کا فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے، نہ میرے پاس کوئی پیرامٹ ہے نہ آپ کے پاس کوئی پیرامٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں دیکھو اگر کسی کو جرم ثابت ہو تو انہیں مذہب کا، اور یہ والا سب سے پہلے میں اس کے خلاف بات کروں جب ثابت ہو. ٹھیک ہے جی. اور ایف آئی آر ہو جانا اور کسی کے اوپر الزام لگ جانا، اس کے وہ کورٹ کا فیصلہ ہے. میں اس کے ساتھ میں اس کا کوئی رائٹ نہیں کر رہا. میں تو بات کوئی اور کر رہا تھا، ہم نے کچھ اچک اور لی. آپ کے اس کے حوالے سے اور بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کریں، میں آپ کو اس کا جواب دوں، پھر میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں اشفاق بہترین مشیر ہے، وکیل ہے، تو میں کہوں اس سے پہلے جن کا مشیر ہے وہ تو زیر عتاب ہے. دیکھیں نعیم صاحب، میں نے بڑی دیر کرائم رپورٹنگ کی ہے، آپ جانتے ہیں. جو ڈکیت ہوتا ہے وہ بھی وکیل کرتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے وہ بھی وکیل کرتا ہے، جس کے اوپر جھوٹا الزام ہوتا ہے وہ بھی وکیل کرتا ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو ملزم ہے وہ بچ جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا جو بے قصور ہو اس کو سزا نہ ہو. یہ تو ہمارا ایک سسٹم ہے نا. اب سسٹم ہے، اب وہ جہاں پہ جس لیول کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس پہ میں تو کمنٹس نہیں کر سکتا، بالکل بھی نہیں کر سکتا. وہ چھوٹے لیول کی تو ہے ہی نہیں. یہ مصوف جو ہے نا، ایک شازیہ عزیز شان یا عائشہ عزیز شان کے نام، شازیہ عزیز شان کے نام سے ایک کوئی ود ڈرائیو کر کے تھا، اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب جی وہ فیض امید کا کیس کلیئر ہے، میں اس کو کلیئر کرا لوں گا، یوں کر کے یہ کہہ رہے تھے. وکیل صاحب ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا وہ ٹاپک ہی نہیں ہے. کیونکہ میں جو بھی ہماری آرمی سے جڑی جو چیزیں ہوتی ہیں میں اس کے اوپر کوئی بھی کمنٹس نہیں کرتا. جو وہ اگر آپ ایک لسٹ دے دیں، رافیل گزاریں گے ایک لمحے لسٹ مل جائے کہ آپ کن کن چیزوں پہ بات مثلا اس سے پہلے میں نے کس پہ نہیں بات کرتا. نہیں، اس سے پہلے میں نے کس پہ نہیں رجب بٹ کی 4 ایف آئی آر ہیں، آپ ڈسکس نہیں کر رہے. میں نے کر لی بات، بتا دی. پھر آپ نے کہا جی اب میں نے کی بات ڈسکس نہیں، میں نے کی اس کے اوپر رجب بٹ کے اوپر بات کی، ایف آئی آر کے اوپر بات کی. میں نے کہا عدالت فیصلہ کرے گی آگے کرے. نہیں، ابھی تو دیکھیں نا ڈپورٹ ہو کے آیا ہے رجب بٹ نا، وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. یا ڈپورٹ کس سے ہو گیا ہے؟ لندن سے. کیوں؟ آپ کو نہیں پتا کیوں ڈپورٹ ہو گیا؟ کیوں؟ ایک تو جو ہے وہ اس نے یہ والی جو توہین مذہب کی مقدمات ہیں یہ وہاں پہ شو نہیں کیے تھے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. سب سے امپورٹنٹ بات بالکل اصل میں آپ دبئی ہیں نا، یہاں پہ لندن اور پاکستان کے حالات کا ذرا پتہ ایسا نہیں. مجھے یاد آ گیا یہ مصوف جو ڈپورٹ ہونے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ مقدمات جو ہیں وہاں پہ نہیں کیے تھے، اور یہاں سے وہ بار بار اپلیکیشن ذرا جا رہی تھی، وہاں پہ وہ چیزیں سامنے آ گئیں تو انہوں نے اس کو ڈپورٹ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ فیس کر رہا ہے نا، کرے فیس، جواب دے.
اچھا بات یہ ہو رہی تھی میاں میاں اشفاق اشفاق کے کا اوپر لائسنس ہو جائے گا بعد ہاں ہو جائے گا اس کا بعد میاں اشفاق کا لائسنس نہیں کوئی یہ اس کی بار وجہ- کرے گی عدالت کرے گی بار کوئی کر دینا چاہیے. اس کی وجہ ہے نا جب آپ کسی پر ایلیگیشن لگاتے ہیں آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو اس الزام کا آپ نے جواب لینا ہے کہ نہیں کہ بغیر جواب لیے ہی آپ اس کے اوپر لگا دیں گے. میاں اشفاق کے اوپر خدا نہ خاصا کوئی غداری کا الزام تو نہیں نہ تھا کہ جیسے اسی ساڑھے کو ثبوت آ گئے پوچھنا نہیں اسی بات فالو کر رہے ہیں نا. تو اس میں یہ تھا نا کہ وہاں پہ بار پہ گیا وہاں پہ کراچی میں پیش ہوا وہاں پہ وکلا ہڑتال میں. اب وہ سلنگی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اور ان کا رجب بٹ کا وہ ایک الگ ہے یہ ایک الگ ہے. میں نے تو یہ کہا تھا اپنے وہاں سے رجب بٹ صاحب کو کہ محترم وکلا جو ہیں ہماری کمیونٹی ہے ہمارا حصہ ہیں یہ وکلا حضرات جو ہیں کیونکہ لا کا طالب علم میں بھی رہا ہوں اور میرے کو 60-70 جو ہے نا میرے کلاس فیلو ورکنگ لائر ہیں میرے ٹھیک ہے نا. تو میرے لیے تو لا ویسے ہی بڑا بہت زیادہ قابل احترام شعبہ ہے. لیکن میں جو سمجھاؤں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے آپ کے ساتھ کوئی خرابی کر دے آپ کو انصاف نہیں مل رہا. اللہ میاں کی ذات سب سے بڑی ذات آپ کی فیملی اور اللہ میاں کے بعد اگر یہاں پہ آپ کسی بندے کو دیکھ سکتے ہیں نا پبلکلی ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے تو وکلا ہی ہیں. تو ہمیں نا وکلا کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی فیملی کے اندر 5 بھائی ہیں ایک بھائی ایسا ہوتا ہے ماشاءاللہ جو کوئی بھی بات برداشت نہیں کرتا صحیح یا غلط غصے میں آ جاتا ہے تو ہم اس بھائی کو الگ تھوڑی کر دیتے ہیں برداشت کرتے ہیں تو آپ اس چیزوں کو لے کے چلے. اب یہ کہنا میں وکلا حضرات سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ کہیں گے جی اس طرح کرتا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا یہ بھی غلط ہے. ان کا یہ کہنا کہ تسی ان کر کے داؤ یہ کرنا یہ بھی غلط ہے. یہ اس سے پہلے کہ زیادہ نقصانات ہوں نعیم صاحب قتلوں کی بھی 10 قتل ہونے کے بعد صلحیں ہوتی ہیں تو یہ بھی اس کو ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ نسیم قریشی صاحب. پاکستان آنے کے بعد آپ کا پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور آپ نے نیو ایئر اکیلے کے لیے وہاں پہ منایا ہے. آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں. ناظرین قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ ناقدہ کوکا جیسی جو ہے پرفارمنس ہیں ان پر ایف آئی آر تو درج نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے نجی یونیورسٹی میں بچی کی معینہ خودکشی کی کوشش پر بھی گفتگو کی. میری کو مشورہ دیا کہ میری یوٹیوب معاشرے کے تمام میری جو ہیں وہ یوٹیوب چینل بنا لیں اپنا. نسیم قریشی نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.